السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آج کے درس میں آپ تمام بھائیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اتفاق استقبال ہم آپ کا کرتے ہیں۔ آج فقہ کے درس میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کا بیان ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی نمازی مسجد میں داخل ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور جماعت کھڑی ہے اور صف مکمل ہے، صف میں جگہ خالی نہیں ہے، تو وہ اپنی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا وہ آگے بڑھ جائے گا اور امام کے بازو میں کھڑا ہو جائے گا اور نماز پڑھے گا، یا صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، یا صف کے پیچھے اکیلے وہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے، یا نماز میں وہ شامل ہی نہ ہو جماعت میں، اور جماعت کے ختم ہونے کے بعد وہ خود سے اکیلے نماز پڑھے؟ ان چاروں میں کیا صحیح ہے؟ امام کے ساتھ جائے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا، آپ نے کہا کہ صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچ لے گا۔ جی، آپ صف میں سے کھینچے گا پیچھے اپنے، صف میں سے پیچھے کھینچ کے اپنے ساتھ کر لے گا، اور جی اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، صف کے پیچھے یا جماعت کے بعد؟ جماعت کے ساتھ شامل ہوگا، کیسے؟ اکیلے ہی صف میں اکیلے کھڑا ہو جائے گا؟ جی اکیلے نہیں پڑھ سکتا۔ تو چلیے تفصیل جانتے ہیں اس میں کون سا مسئلہ صحیح ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات جان لیں کہ کسی نمازی کا صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت کھڑی ہے اور صف لگی ہے، کوئی نمازی اکیلے صف میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو صف میں شامل ہو کر نماز پڑھے گا، سب سے الگ ہو کر اکیلے نماز نہیں پڑھے گا، صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، کہ صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ صف کے پیچھے اکیلے کی نماز نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ وہ نماز کا وجود ہی نہیں ہوا جس نے اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھی، اس نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہوا، یا یہ کہ وہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، درست نہیں ہوئی، یا یہ کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تینوں میں سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں، تو کیا مطلب نہیں؟ یعنی نماز وجود میں گویا کہ آئی ہی نہیں، اس نے جو نماز پڑھی گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، یا یہ کہ نماز اس نے پڑھی لیکن اس کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ کہ نماز صحیح ہو جائے گی لیکن مکمل طریقے پر اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، مکمل اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس میں اختلاف ہے اہل علم کے یہاں، ٹھیک ہے؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکمل
اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ یہ اختلاف ہے اہل علم کے یہاں۔ لیکن اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ جائز نہیں ہے، اتنا تو معلوم ہوا۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر کسی نے پڑھ لیا تو یا صحیح ہوئی تو مکمل صحیح نہیں ہوئی، ناقص رہی۔ دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص کو دیکھا، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی وحدہ خلف الصف، ایک شخص کو دیکھا کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ نماز کو دہرائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نماز کو دہراؤ۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نمازی مسجد میں داخل ہوا، وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن صف پوری ہے، صف میں جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ مجبوری ہے اس کے ساتھ۔ صف میں اگر جگہ رہتی تو وہ صف میں شامل ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن صف میں جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ چار صورتوں میں سے کون سی صورت اپنائے گا؟ کیا آگے بڑھ کے امام کے بازو میں جا کے کھڑا ہو جائے گا اور نماز پڑھے گا، یا صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچ لے گا، اس کے ساتھ نماز پڑھے گا، یا صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو جائے گا اور نماز پڑھے گا، یا یہ کہ نماز ختم ہونے کے بعد، جماعت ختم ہونے کے بعد اکیلے نماز پڑھ لے گا، جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ ان چار صورتوں میں سے کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ مسئلہ سمجھ گیا؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ عام حالات میں صف کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کیا کرے گا؟ ایک ایک کر کے آتے ہیں، ایک منٹ سوال بعد میں۔ پہلی جو صورت ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے، امام کے بازو میں جا کے کھڑا ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ امام مقتدی سے الگ رہے گا، امام مقتدی سے آگے رہے گا اور مقتدی امام کے پیچھے رہے گا۔ جماعت کی نماز میں اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ اب وہ امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تو پھر امام اور مقتدی میں تمیز نہیں رہی، ٹھیک ہے، آگے پیچھے رہنے سے جو تمیز ہوتی تھی، جو فرق نمایاں ہوتا تھا امام اور مقتدی میں، وہ فرق نہیں رہا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر دو، اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے آگے جائے گا، صف کو چیرتے ہوئے، نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس میں جن نمازیوں کے پاس سے وہ گزرے گا، صف کو چیرتے ہوئے آگے جائے گا، تو ان کو تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان نمازیوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ امام تک پہنچنے کے لیے ان نمازیوں کو پار کرنا ضروری ہوگا، اور جب نمازیوں کو وہ پار کرے گا، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جائے گا، تو نمازیوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی۔ کیا تکلیف ہوگی؟ ان کی نماز میں تشویش ہوگی، ان کی نماز ڈسٹرب ہوگی، ہے نا، ان کی نماز میں خلل ہوگا، نماز سے توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے گی، ان کا خشوع اور خضوع جو ہے نا بگڑ جائے گا۔ دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نمازی نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے جا کے خلفشار مچا دیا، ہے نا، تو اس لیے مناسب نہیں ہے۔ نمبر تین، ایسا کرنے میں کہ وہ امام کے پاس چلا جائے اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، اس میں ایک اور نقصان یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی دوسرا نمازی آیا پیچھے، ہے کہ نہیں؟ جب وہ آیا تھا تو اکیلے تھا،
ٹھیک ہے، اور وہ امام کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. اب دوسرا نمازی آیا، اب وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر وہ رہتا تو دونوں ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے، تو ایک صف بن جاتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ان 3 وجہوں سے یہ مناسب نہیں کہ امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے. آپ بعد میں آئے ہیں، مسئلہ سمجھ لیں کہ عام حالات میں تو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اس خاص حالت میں کہ نمازی آیا، جماعت کھڑی ہے، صف میں جگہ نہیں ہے، صف پوری ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کیا وہ آگے بڑھ جائے گا اور امام کے بازو میں جا کے کھڑا ہو جائے گا؟ یہ مناسب نہیں ہے. کیوں مناسب نہیں ہے؟ کہ اس میں امام اور مقتدی کا جو فرق ہے، دونوں کے درمیان جو تمیز ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے، یہ فرق نہیں رہ گیا، یہ تمیز نہیں رہ گئی. اس لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ پیچھے سے آگے جائے گا تو نمازیوں کو وہ کیا کر کے جائے گا؟ پار کر کے جائے گا، صفوں کو چیر کے جائے گا، تو اس سے نمازیوں کو ڈسٹرب ہوگی، نماز میں تشویش ہوگی. نمبر 3، اس لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے چلا گیا، پھر بعد میں کوئی دوسرا شخص آیا، وہ اکیلے پڑ جائے گا. اگر وہ رہتا تو دونوں صف بنا کے جماعت میں شامل ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہوا. تو یہ مناسب نہیں ہوا امام کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا. دوسری صورت جو بیان کی گئی کہ کیا وہ صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یہ دوسری صورت. کیا یہ مناسب ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ میں سے بعض بھائیوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے، اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے لے آئے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے. در حقیقت یہ بھی مناسب نہیں ہے. کیوں مناسب نہیں ہے؟ نمبر 1، جب اس نے صف میں سے اس کو پیچھے کھینچا تو اس صف میں جگہ خالی ہو گئی. جگہ خالی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یا تو وہ جگہ خالی رہے اور نمازی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اب اس خالی جگہ کو پوری کرنے کے لیے سب نمازی کیا ہے؟ ایڈجسٹ کریں، ہے نا، سب دائیں بائیں ہوں. تو یہ بھی نماز کے آداب کے ایک طرح سے خلاف ہوا. اس میں بھی ایک طرح سے نمازیوں کا دھیان بھٹکے گا، خشوع خضوع ڈسٹرب ہوگا، تشویش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے. نمبر 2، جس کو آپ صف میں سے پیچھے کھینچ کے لا رہے ہیں، آپ نے اس کو اگلی صف کا جو اجر ہے، فضیلت ہے، اسے محروم کر دیا، محروم کرنا چاہا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرد کے لیے اگلی صف، پہلی صف زیادہ اجر اور فضیلت والی چیز ہے نا. پہلی صف میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس میں نہیں تو دوسری صف میں کوشش کرنی چاہیے، تیسری صف میں. جو اگلی صف میں رہے گا اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. اب وہ بیچارہ صف میں تھا، آپ اس کو جو ہے نا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس صف میں سے آپ پچھلی صف میں لے آئے، ٹھیک ہے، تو اس فضیلت سے آپ نے گویا کہ اس کو محروم کرنا چاہا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے ایسا کرنا. جو فضیلت والی جگہ ہے اس سے آپ نے اس کو نکال کے اس سے کم والی فضیلت والی جگہ پر لے آئے آپ، تو مناسب نہیں لگ رہا ہے. نمبر 3، آپ جس کو کھینچ کے لائے صف میں سے، اس کی نماز ڈسٹرب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی نماز بھی ڈسٹرب ہوئی. اس کو آپ آگے سے پیچھے لا رہے ہیں، اس کا خشوع خضوع ختم ہوا، تشویش ہوئی، نماز میں خلل پڑا، ڈسٹرب ہوئی اس کی نماز، اس کی توجہ، اس کی یکسوئی، اس کی دل جمعی جو نماز میں برقرار تھی، آپ نے اس کو یہ کر دیا، ذہنی طور پر اس کو مشغول کر دیا، بلکہ جسمانی طور پر بھی اس کو آپ نے مشغول کر دیا. نماز میں اس نے حرکت کی، آگے سے پیچھے آیا، ہے کہ نہیں؟ تو اس نماز کے آداب کے ایک طرح سے خلافی ہے جی. تو اس لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو اس میں بھی 3 وجہ ہوئی اس کے نامناسب ہونے کی، اس میں بھی 3 وجہ بیان کی نامناسب، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کیا وہ انتظار کرے جماعت کے ختم ہونے کا، اور جب جماعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اکیلے نماز پڑھے، یا دوسری جماعت بنا کے نماز پڑھے لوگوں کے ساتھ۔ یہ تیسری صورت ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز و روا اور مناسب نہیں ہے۔ جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے نا۔ مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بغیر جماعت کے کوئی نماز پڑھے اور اس کے پاس کوئی عذر ہے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عذر نہ بھی ہے تو بعض حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جماعت کو ہوتا دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ جماعت میں شامل نہیں ہو رہا ہے اور انتظار کرتا ہے جماعت کے ختم ہونے کا، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے جماعت کو ترک کرنا، اس لیے کہ اصل جماعت تو وہی ہے، پہلی جماعت جو ہوتی ہے، بعد والی جماعت تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان جماعت کو چھوڑے، اس لیے کہ جماعت میں شامل ہونا واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مناسب نہیں ہوا۔ چوتھی صورت بچتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جماعت میں شامل ہو اور صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یا تو وہ اکیلے نماز پڑھے گا اگر کوئی دوسرا آدمی نہیں آیا تو، ہے کہ نہیں، یا اگر دوسرے لوگ آ گئے تو صف ہو گئے، ہے کہ نہیں۔ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آ ہی جاتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں، ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صورت بہتر ہے، یہ صورت کیا ہے، بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلے حدیثیں سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا اور کہا کہ وہ نماز نہیں ہے نا، تو اس حدیث کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ اکیلے صف کے پیچھے نماز مت پڑھو، اور یہ اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے ایسا مجبوری میں کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، مجبوری میں کیا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جو 3 آپشن آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس میں فالٹ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، خلل ہے، تو اس کے ساتھ یہی آپشن ایک آخری آپشن بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ اکیلے صف کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کو محمول کیا جائے گا اس حالت پہ کہ صف میں جگہ ہے پھر بھی صف میں شامل نہ ہو اور کوئی صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صف میں جگہ خالی ہے باوجود اس کے وہ صف میں شامل نہیں ہو رہا ہے اور اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ لیکن جب صف بالکل پوری ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے صف میں شامل ہونے کی، تو اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس لیے کہ وہ صف میں زبردستی جا کے شامل ہوگا، جگہ بنائے گا تو ڈسٹرب ہوگا نمازیوں کو، ہے کہ نہیں۔ صف میں سے کسی کو کھینچ کے لائے گا، اس میں بھی تشویش ہے کہ نہیں۔ آگے بڑھ جائے گا، امام کے ساتھ جائے گا، اس میں بھی نمازیوں کے لیے تشویش ہے، اور جماعت وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک آپشن اس کے پاس بچتا ہے کہ وہ اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھے، مجبوری ہے، اور وہ حدیث اس پر صادق نہیں آئے گی جس میں اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مجبوری کی حالت میں بہت ساری ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ شریعت کے حکم کے مکلف ہم کب ہیں؟ جب ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کی طاقت ہو۔ جب اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے اس حکم پر تو پھر اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اس کے پابند نہیں ہیں۔ مثال، حج اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، کیا ہر مسلمان اس کا پابند ہے یا وہ جس کے پاس طاقت ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، کیا ہر مسلمان اس کا پابند ہے یا وہ جس کے پاس طاقت ہے؟ مالی طاقت، مالی استطاعت ضروری ہے نا زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، نہیں ہے تو یہ واجب، یہ فرض ساقط ہے اس سے،
इसी हालत में वो अगर मर जाए तो उससे कोई हिसाब नहीं होगा हज के बारे में, ज़कात के बारे में। क्यों? इसलिए कि उसके लिए शर्त क्या है? माल का होना। उसके पास माल ही नहीं था। तो उसी तरह से यहाँ पे मसला है, उसके पास मजबूरी थी, ठीक है, उसके पास ये इस्तिताअत नहीं थी, उसको ये इजाज़त नहीं थी कि वो सफ़ में ज़बरदस्ती जाके शामिल हो जाए, या सफ़ में से किसी को खींचे, या आगे बढ़ जाए, इमाम के पास चला जाए, या जमात के ख़त्म होने का इंतज़ार करे। इस तरह की गुंजाइश उसके पास नहीं थी, तो मजबूरी में उसने ऐसा किया। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स को शरीयत का हुक्म का पाबंद नहीं करता मगर उतना ही जितना उसके पास ताकत है, इस्तिताअत है। ये इस्लाम का उसूल है। तो मजबूरी की सूरत में वाजिब क्या है? साक़ित हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम। जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो तुम उस पर अमल करो जितनी तुम्हारे पास ताकत है। ऐसे शख्स के पास बस इतनी ही ताकत है कि वो अकेले सफ़ के पीछे खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, इससे ज़्यादा उसके पास ताकत नहीं है। लिहाजा वो ऐसे ही नमाज़ पढ़ेगा और उसकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। मजबूरी की सूरत में नमाज ऐसे हो जाएगी। इसकी एक नज़ीर भी मौजूद है। वो क्या है कि अगर औरत नमाज में आके शामिल होती है जमात में, और औरत अकेले, तो कैसे नमाज पढ़ेगी? सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? होगी। हालांकि वो सफ़ में तन्हा खड़ी है, लेकिन उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसके लिए जायज़ नहीं है मर्दों के साथ सफ़ में शामिल होना, और कोई दूसरी औरत नहीं है कि उसके साथ वो खड़ी हो जाए। लिहाजा वो तन्हा अकेले नमाज़ पढ़ेगी और उसकी नमाज हो जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ का मामला देखा जाएगा, और वो सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ेगा मजबूरी की सूरत में। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो अकेले नहीं रहता है, बल्कि कोई ना कोई आके शामिल हो ही जाता है, ठीक है। तो जब तक कोई आके शामिल नहीं हुआ तब तक उसकी नमाज अकेले हुई, है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह ये माफ़ होगा अल्लाह की तरफ से। ये ऐसे ही है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे नमाज के लिए, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके किस तरफ खड़े हो गए? बाएं तरफ आके खड़े हो गए, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दाएं तरफ किया। तो जब तक वो बाएं तरफ आके खड़े हुए तो उनकी नमाज हुई ना, उतना हिस्सा नमाज का हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि दोबारा नमाज पढ़ो। तो बाज़ हालात में मजबूरियाँ होती हैं, तो उस मजबूरी पे अमल किया जा सकता है। इस्लाम में इसकी गुंजाइश, इस्लाम फ्लेक्सिबल दीन है, मज़हब है। जहाँ तक हो सके इंसान को अमल करने की आखिरी कोशिश करनी चाहिए, और जितना हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। तो ये रहा आज का दर्स और उसकी तफसील। मसला मैं समझता हूँ वाज़ेह हो गया, समझ में आ गया। कोई सवाल है, कोई इश्काल है, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। सफियों का दरमियान का बारे में जिक्र हो चुका है।